بخاری شریف سے منتخب 1000 احادیث کا والیوم 4 سماعت فرمائیے۔ حدیث نمبر 76۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جائے نماز اور سامنے کی دیوار کے بیچ اس قدر فاصلہ تھا کہ ایک بکری وہاں سے گزر سکتی تھی۔ حدیث نمبر 77۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی۔ حدیث نمبر 78۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے یہ 3 باتیں بتائیں، اگر میں اور کچھ پوچھتا تو آپ اور زیادہ بیان فرما دیتے۔ حدیث نمبر 79۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر پانی کی نہر بہتی ہو اور وہ روزانہ 5 بار اس میں غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا نہیں، ذرا بھی میل نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا پس یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 80۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز چھوٹ گئی وہ ایسا ہے جیسے اس کا گھر بار اور تمام مال و اسباب سب لٹ گئے ہو۔ حدیث نمبر 81۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن میں فرشتے تمہارے پاس آگے پیچھے آتے جاتے ہیں، اور رات اور دن والے فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر تم میں رات گزارنے والے فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ پروردگار ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ حدیث نمبر 82۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے، پھر ہم میں سے کوئی مسجد سے لوٹ جاتا اور تیر اندازی کرتا۔ حدیث نمبر 83۔ حضرت محمد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا وقت پوچھا تو حضرت جابر نے کہا آپ ظہر کی نماز دوپہر کی گرمی میں اور عصر کی نماز جب سورج تیز چمک رہا ہوتا تو پڑھتے، مغرب کی نماز کا آخری وقت سورج کی سرخی غائب ہونے تک یعنی کہ سورج غروب ہونے پر، اور اگر لوگ جلدی جمع ہو جاتے تو عشاء کی نماز جلدی پڑھ لیتے، اگر لوگ دیر سے جمع ہوتے تو دیر کر کے ادا فرماتے اور فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے۔ حدیث نمبر 84۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 85۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز میں مسلمان عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی آتی تھیں، پھر نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو لوٹ جاتی تھی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی انہیں پہچان نہ سکتا تھا۔ حدیث نمبر 86۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج اونچا ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے کو منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 87۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو یاد آتے ہی اس کو پڑھ لے، بس یہی اس کا کفارہ ہے اور کچھ نہیں۔ حدیث نمبر 88۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کرتے رہے۔ جب آدھی رات ہو گئی تو آپ باہر تشریف لائے، نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا، سنو، لوگ تو نماز پڑھ چکے اور سو گئے، اور تم نماز کے انتظار میں رہے۔ جتنی دیر تم نے انتظار کیا تم نماز ہی کی حالت میں رہے۔ حدیث نمبر 89۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو نماز کے لیے یوں ہی جمع ہو جاتے تھے، ایک وقت طے کر لیتے، نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے اس بارے میں مشورہ کیا تو کچھ کہنے لگے کہ عیسائیوں کی طرح 1 گھنٹہ بنا لو، اور کچھ نے کہا کہ یہودیوں کی طرح ایک نرسنگھا یعنی بگل بنا لو، اس کو پھونک دیا کرو نماز کے لیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک آدمی کو مقرر کرو، وہ نماز کے لیے اذان دیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اٹھو نماز کے لیے اذان دو۔ حدیث نمبر 90۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ موڑ کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے، وہاں رکتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ سنے۔ اذان سننا اس کو ناگوار ہے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس لوٹ آتا ہے، جب نماز کی تکبیر ہوتی ہے تو پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آتا ہے۔ نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو نمازی کو یاد ہی نہیں تھی۔ آخر نمازی یہ بھول بھی جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ حدیث نمبر 91۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہے وہی تم بھی کہو۔ حدیث نمبر 92۔ حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ حدیث نمبر 93۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے تو قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ دعا کا ترجمہ اس طرح ہے، اے اللہ جو اس پوری دعوت اور قائم رہنے والی نماز کا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن وسیلہ، بڑا مرتبہ اور مقام محمود عطا فرما جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ حدیث نمبر 94۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، ہر اذان اور تکبیر کے درمیان میں نماز پڑھو۔ تیسری مرتبہ فرمایا، جو پڑھنا چاہے۔ حدیث نمبر 95۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تکبیر کی آواز سنو تو نماز کے لیے چلتے ہوئے آؤ اور آہستہ چلنے
اور سہولت کو اپنے اوپر لازم کر لو، ڈرو نہیں۔ پھر جتنی نماز جماعت سے ملے وہ پڑھ لو، جو جاتی رہے اس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد پورا کر لو۔ حدیث نمبر 96۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بلا عذر جو مرد فرض نماز مسجد میں ادا کرنے نہیں جاتے، جی چاہتا ہے ان کو میں ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ حدیث نمبر 97۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حدیث نمبر 98۔ حضرت مالک بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فجر کی نماز کی تکبیر کے بعد 2 رکعت فجر کی سنت پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو سب نے گھیر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم صبح کی بھی 4 رکعتیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، میں تو فجر کی 2 سنتیں پڑھ رہا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فرض نماز کی تکبیر ہو جائے